نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 56 اور پارٹ 7 ہے آج، حصہ 7۔ اس سے پہلے سبق نمبر 56 پارٹ 5 یعنی چھٹا حصہ پارٹ نمبر 6، اس کا سبق چلا تھا کہ ہائے ضمیر پر صلہ کے کتنے قاعدے ہیں؟ تو 2 ہیں، صلہ اور عدم صلہ، یعنی کھینچنا اور نہ کھینچنا۔ ہائے ضمیر پر ہا کے نیچے زیر یا کھڑی زیر، زیر کو کہتے ہیں عدم صلہ یعنی نہ کھینچنا، اور کھڑی زیر کو کہتے ہیں صلہ یعنی کھینچنا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ صلہ کو کتابوں میں اشباع بھی لکھا ہوا ہے کہ صلہ کے ساتھ اشباع کرنا۔ یہ تو تھا پچھلا سبق پارٹ 6، اور آج ہے پارٹ 7۔ ہائے ضمیر پر عدم صلہ کا کیا قاعدہ ہے؟ عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، صلہ کھینچنا یعنی نہ کھینچا جائے۔ تو ہائے ضمیر کب نہیں کھینچی جاتی، اس کی حرکت کو کب نہیں کھینچا جاتا، یعنی کھڑی زیر کب نہیں ہوتی۔ تو ہائے ضمیر سے ما قبل یا ما بعد کوئی حرف ساکن ہو تو عدم صلہ کریں گے، یعنی ہائے ضمیر کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے فی ہی، علیہ، واستغفرہ۔ اب یہاں پر زیر زیر اور پیش ہے، یعنی یہ عدم صلہ ہے، اس ہا کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، چونکہ پیچھے سارے اسباق ہیں کہ سب سے پہلے ہائے ضمیر کی پہچان ہے، پھر اس پر حرکت کا قاعدہ ہے۔ وہاں 2 حرکتیں بتائی ہیں، زیر اور پیش، اور کہاں کہاں ہائے ضمیر ساکن آئے گی۔ اس کے بعد صلہ جو پیچھے سبق گزرے ہیں، اور آج عدم صلہ ہے، یعنی پچھلے سارے اسباق کا مطالعہ کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر اگلے سبق کی سمجھ آئے گی۔ تو جیسے فی ہے، علیہ، واستغفرہ، ان میں تینوں میں عدم صلہ ہے، تو ہائے ضمیر جہاں کہیں بھی آئے گی اس سے ما قبل یا ما بعد ساکن ہوگا، تو ہا ضمیر پر عدم صلہ ہوگا، یعنی کھینچ کر نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ دیکھیے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ان تینوں مثالوں میں ہائے ضمیر سے ما قبل ساکن ہے اور اس میں ما بعد ساکن ہے، تو وغیرہ، یعنی اور بھی قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں نے چند کا تذکرہ کر کے، کیونکہ مثال کہتے ہیں کہ اس جیسی اور چیز جہاں بھی آئے تو یہی قاعدہ استعمال ہوگا، مگر فی ہی مہانن۔ دیکھیے کہ یہاں ہا ضمیر سے ما قبل ساکن ہے، یہاں ہا ضمیر سے ما قبل ساکن ہے مگر صلہ نہیں ہے، کھینچ کر نہیں پڑا۔ ادھر بھی ہا ضمیر سے ما قبل یا ساکنہ ہے، تو یا ساکنہ سے مراد یہ ہے ہا ضمیر سے ما قبل ساکن، کچھ بھی ساکن آ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یا ساکنہ ہوگا۔ ہا ضمیر سے ما قبل کوئی بھی حرف ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں دیکھیے واستغفرہ، ہا ضمیر سے ما قبل را ہے، تو اب قید نہیں لگانی کہ ہا ضمیر سے ما قبل یا ہی ہوگی، کوئی حرف ساکن ہوگا، جیسے خذوہ، فغلوہ، صلوہ، قتلوہ، ان تمام میں عدم صلہ ہے، یعنی صلہ نہیں کیا گیا۔ تو ما بعد ساکن ہو پھر بھی صلہ نہیں ہوگا، مگر فی ہی مہانن جو سورہ فرقان میں ہے اس میں اشباع ہوگا، یعنی اشباع اور صلہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے فی ہی مہانہ کے ہا ضمیر سے ما قبل ساکن ہے، مگر پھر بھی یہاں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مصنف کتابوں میں جو نام لکھا ہوا ہے وہ ہے الشیخ المقری حضرت قاری عبد الرحمن مکی الہ آبادی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ کتابوں میں جہاں بھی مصنف کا نام آئے گا اس سے مراد وہ ہے۔ حضرت مصنف نے فرمایا ہے کہ اگر ہائے ضمیر سے ما قبل یا ما بعد کوئی حرف ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا اس قاعدہ کے مطابق، مگر سورہ فرقان میں یہ جو چیز ہے کہ فی ہی مہانن ہے، اس میں قبل ساکن ہونے کے باوجود بھی اشباع کیا گیا، یعنی کھینچ کر پڑھا گیا، دراصل جمعن بین اللغتین کیا گیا، کہ یعنی یہاں دو لغتیں جمع ہیں۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالی نے، ایک تو امام حفص کی روایت ہے، امام حفص کی روایت تو یہ ہے
کہ حاض ضمیر سے ما قبل ہو تو ساکن کریں، ما قبل ساکن ہو تو حاض ضمیر پر عدم صلہ ہوگا، صلہ نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ شاطبی نے اس طرح بیان کیا، جو کہ شاطبی کتاب ہے، اس کے اندر عربی اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ ضمیر کہ جس کا ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک، اس میں امام ابن کثیر مکی کے لیے صلہ کیا گیا ہے۔ یعنی امام ابن علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالی وہ کیا فرماتے ہیں کہ ما قبل ساکن ہو، ما بعد اور ما بعد متحرک ہو۔ اب حاض ضمیر کے ما قبل ساکن ہو اور ما بعد متحرک ہو تو اس کو اس میں ابن کثیر مکی کے لیے کیا ہے جی، صلہ کیا گیا ہے۔ اور فی ہی مہانن میں امام ابن کثیر کے ساتھ حفص بھی موافقت کرنے والے ہیں۔ لہذا دیکھیے نا، یہاں امام ابن کثیر کی روایت بھی جمع ہو گئی اور امام حفص کی لغت بھی جمع ہو گئی۔ تو یہاں اس لیے فرمایا جمعا بین اللغتین کہ دو لغتیں یہاں جمع ہو گئی ہیں، اس لیے اس لفظ کے اندر کہ یہ حاض ضمیر سے ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک ہے، تو اس کو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی مکی رحمہ اللہ تعالی کھینچ کر پڑھتے ہیں ان کی روایت کے مطابق۔ مثال کے طور پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی کو جیسے یہاں ہے نا فیہ مہانن لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں، اس لیے جمع بین اللغتین ہے۔ تو قرآن پاک میں جو رسم الخط ہے وہ اس قانون کے مخالف یہاں پر صلہ ہے، تو یہ صلہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ عمل کی توفیق۔